سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے مختلف طرح سے کئی طریقوں سے آزمایا۔ خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم کو بہت طرح سے آزمایا اور ابراہیم تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ ان آزمائشوں میں سے آج 4 آزمائشوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ وہ آزمائشیں کتنی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں؟ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 30 طرح سے آزمایا۔ کل 30 طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ ایک طبقہ اعتراض کرتا ہے کہ امتحان وہ لیتا ہے جس سے سامنے والے کی صلاحیت کا ادراک نہ ہو۔ سامنے والے کی صلاحیت، استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لیتا ہے جب شاگرد کی صلاحیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتنی معلومات ہے، یہ کیسا جانتا ہے، کیسا یاد ہے، تو اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، پھر اللہ رب العزت کا امتحان لینا اس سے کیا مراد؟ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ رب العزت جو اپنا صفاتی نام لے کر آئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ اپنی صفات میں سے صفت ربوبیت کو لے کر آئے کہ میں رب ہوں۔ صفت ربوبیت کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تربیت کرنا اور تربیت کر کے کمال درجے کو پہنچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درجہ بدرجہ تربیت ہوتی رہی اور اللہ رب العزت نے آپ کو درجوں کے کمالات یا کمالات کی انتہا پر پہنچا دیا۔ تو جو امتحانات اللہ نے لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کرنے کے لیے لی، اور وہ امتحانوں کی تعداد تفسیر ابن کثیر میں 30 درج ہے، ان میں سے آج 4 ذکر کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلا امتحان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھر بت پرستی کا شکار تھا، اور صرف بت پرستی کا شکار نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ بت پرست کے ساتھ ساتھ بتوں کی پرستش عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بت ساز بھی تھے، بت بنایا بھی کرتے تھے۔ بت ساز، بت اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، اور اس کے بعد بت فروش بھی تھے کہ بت فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ بت ساز بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت پرست بھی ہے آزر۔ اب وہ کتنا سخت اور متشدد ہوگا، ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً بلوغت کے بعد 14 سے 16 سال کے درمیان میں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا آپ ایسے معبودوں کی، ایسی چیزوں کی کیسے عبادت کر لیتے ہو؟ کیسے عبادت کر رہے ہو؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا يغني عنك شيئا، اور آپ کا کوئی کام پورا نہیں کر سکتا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے میرے ابا اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، فاتبعنی آپ میری پیروی کر لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی بات نہ مانیے، رب کی بات مان لیجئے۔
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ نافرمان کی بات مانیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے، اس لیے آپ رحمان کی بات مان لیجئے۔ جواب میں ابا نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تو اس سے باز نہ آیا، میرے معبودوں کو برا بھلا تم نے کہا تو کیا کروں گا؟ لارجمنک، باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے لارجمنک، میں اتنے پتھر ماروں گا تجھے، مار مار کے جان سے مار دوں گا، وہجرنی ملیہ، یا تو میری نظروں سے دور ہو جا، مجھے چھوڑ کر یہاں سے دور چلا جا۔ یہ پہلا امتحان توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے کیا امتحان پیش آیا کہ اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی راحت اور سکون کی جگہ کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعوت پر جمے رہے، اپنے ماں باپ کی جدائی کو برداشت کیا، گھر بار کے چھوڑنے کو برداشت کیا، لیکن توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں۔ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا پیش آیا کہ وقت کا جو بادشاہ ہے نمرود، اور بادشاہت بھی ایسی کہ ایسی بادشاہت اللہ نے سوائے 4 لوگوں کے کسی کو نہیں دی، بادشاہت ایسی پوری تاریخ جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک بلکہ قیامت تک ایسی بادشاہت صرف 4 لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان بن داؤد اور ایک تھے سکندر ذوالقرنین، صرف یہ 2 بادشاہ کہ مشرق اور مغرب، عجم اور شمال اور جنوب پورے پر ان کی بادشاہت، اور 2 کافر، ایک بخت نصر اور ایک یہی نمرود۔ ایسی بادشاہت اللہ نے نمرود کو دی تھی۔ اب نمرود کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور نمرود کو توحید کی دعوت دینا، جبکہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ جتنے بھی لوگ کام کرتے تھے، کام کر کے سب کچھ لا کر نمرود کو دیتے تھے، نمرود کہتا میرے سامنے سجدہ کرو میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ ایسے وقت کے فرعون اور جابر بادشاہ کے، ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت دینا، اور اللہ نے اس کو کس انداز سے بیان فرمایا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا جو رب کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے؟ حاج، جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے ابراہیم، کس بارے میں؟ فی ربہ، رب کے بارے میں۔ کیا جھگڑا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہہ رہے ہیں نمرود تو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، یہ بات نہ کر۔ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو زندگی جس کے قبضے میں ہے، موت جس کے قبضے میں ہے، وہ رب ہے، اس کی بات مانو۔ نمرود تو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اندھا ہو چکا تھا، کیا کہہ رہا ہے؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جیل سے 2 ایسے لوگوں کو بلایا جن کے متعلق سزائے موت کا حکم تھا، جیل سے 2 قیدی لائے گئے، ایک کو سولی پر چڑھا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہہ رہا ہے انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبرانہ شان کے مطابق کلام فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اے نمرود جب سے تو پیدا ہوا یا تیری پیدائش سے بھی پہلے اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر رہا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو سچا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اب جب صبح سورج طلوع ہو تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر کے نکلا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر بالکل اپنا ہاتھ ملتے رہ گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب حق کے مقابلے میں دلیل سے کفر اور باطل عاجز آ جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر دھمکی دینے پر آ جاتا ہے، جو ان کے والد نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دین کی دعوت دے رہے، باپ کو چاہیے تھا دلیل سے بات کرتے ہیں، باپ نے کیا کہا؟ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا میں تجھے جان سے مار دوں گا یا میری نظروں سے دور ہو جا۔
وہ توحید کی دعوت دلیل سے دے رہے، آپ دلیل سے بات کرتے، دلیل نہیں تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب بادشاہ کو بھی دلیل سے سمجھایا، لیکن بادشاہ کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا۔ کیا کہا؟ آگ لگاؤ، حرقوہ، آگ جلاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا اور آگ جلائی گئی، بہت بڑا گھڑا کھودا کیا اور آگ جلائی گئی، اور پورے لوگوں نے، عراق کے تمام لوگوں نے اس آگ کو جلانے میں حصہ لیا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے تفسیر قرطبی میں، جو بیمار تھی وہ یہ منت مان رہی تھی، اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کی لکڑی میں، ابراہیم کی جو آگ جلائی جا رہی ہے ابراہیم کو جلانے کے لیے، میں 5 من لکڑی دوں گی، میں 10 من دوں گی۔ یہ بوڑھی عورتیں منتیں مان رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ آگ جلائی گئی، بہت زبردست آگ لگائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آسمان کے فرشتے آ گئے، بادل کے بارش برسانے والے فرشتے آ گئے، میکائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے۔ اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، آپ جیسا کہیں ویسا کریں، آپ کہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا فرمایا، کام اللہ سے اجازت لے کر آئے، آپ کے حکم کے منتظر ہیں، جیسا آپ کہیں گے اللہ نے کہا ویسا کر لو، جیسا میرا خلیل کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میرے حال سے واقف ہو؟ میرا رب میرے حال سے واقف نہیں؟ اور اس نے کہا بے شک اللہ کو آپ کے حال کی خبر ہے۔ فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ میرے کاموں کو بہترین بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چپل پہنے ہوئے تھے، جوتے وہ پیر میں تھے، وہ جل گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ بعض روایت میں آتا ہے 7 دن اور ایک روایت میں آتا ہے 40 سے 45 دن آپ اس آگ کے اندر رہے، لیکن اس آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ نے براہ راست قلنا یا نار کہہ کر آگ کو حکم دے دیا، اے آگ کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی کیسی؟ حضرت علی فرماتے اگر صرف اللہ اتنا کہہ دیتے کونی بردا، یہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگ سکتی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا وسلاما، اور ٹھنڈی بھی ایسی بننا کہ میرے خلیل کو اس میں راحت اور سکون ملے۔ یہ دوسری آزمائش، بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت، اس کے مقابلے میں آگ میں ڈالا جانا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سرخرو اور کامیاب ہونا۔ پھر جب اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سارہ اور اپنے بھتیجے لوط کو لیا اور عراق سے، بابل سے ہجرت کر کر فلسطین چلے گئے۔ یہاں پر تیسری آزمائش آئی، فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور دعا اپنی شادی کے بعد سے کر رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بعض روایات کے مطابق 84 سال کی عمر میں، 87 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرما رہے ہم نے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا پوری زندگی کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ عطا فرما رہے۔ بڑھاپے کی حالت میں جو انسان کو نظر آتا ہے میرا بڑھاپے کی حالت میں سہارا بنے گا، اللہ نے کیا فرما دیا؟ آزمائش کیا آئی، اے ابراہیم اپنی بیوی، 2 بیویاں تھی، ایک سارہ اور ایک ہاجرہ، سارہ کو اپنے ساتھ فلسطین میں رکھ لو، ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو لو اور لے جاؤ، چھوڑ کر آؤ۔ اے اللہ کہاں چھوڑ کر آنا ہے؟ پریشان نہیں ہو، میں جبرائیل کو بھیج رہا ہوں، جبرائیل آئیں گے وہ تمہیں لے کر جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے انسانی صورت میں بھیجا، وہ ایک اونٹنی پر سوار، دوسری اونٹنی پر پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی گود میں اسماعیل، اور پیچھے بی بی ہاجرہ بیٹھے ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر چل رہے ہیں۔ فلسطین سے لے کر چلے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، راستے میں کئی مقامات پر ابراہیم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل شاید یہاں کا کہا ہوگا، شاید یہاں کا کہا ہوگا۔ حضرت جبرائیل فرمایا اے نبی، اے خلیل صبر، چلیے چلیے چلیے۔ فلسطین سے چلے ہیں، اونٹ پر 1500 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ 1500 کلومیٹر کا سفر آج بھی آسان نہیں ہے،
اس دور میں اونٹ پر 1500 کلومیٹر 1200 سے 1500 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے فلسطین سے مکہ کا. جب مکہ میں پہنچ گئے ایسی جگہ پر جہاں ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، ایک طرف جبل ابی قبیس ہے، ایک طرف جبل عمر جبل ہند ہے، بیچ میں پہنچ گئے، بالکل نشیب میں جگہ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، چاروں جانب کالے پہاڑ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں چھوڑ، یہاں چھوڑ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں جانب نظر دوڑائی، چاروں جانب چار بڑے بڑے پہاڑ، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، حتیٰ کہ کوئی جانور کوئی پرندہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا حکم؟ جبرائیل نے فرمایا ابراہیم اللہ کا حکم ہے بالکل خاموش رہنا، کچھ نہیں بولنا ہے، بیوی کو کچھ نہیں بتانا ہے، بس یہاں سے چلے جانا ہے، چھوڑے اور چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجر اسماعیل کو اتارا اور وہاں سے روانہ. پیچھے سے بی بی ہاجرہ بار بار پوچھ رہے ابراہیم یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کچھ تو بتائیے، کچھ تو بتائیے. ابراہیم علیہ السلام خاموش، اللہ کا حکم ہی نہیں تھا. پھر بی بی ہاجرہ نے خود پوچھا اے ابراہیم اللہ امرکا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پہ سر ہلایا، بے شک اللہ کا حکم ہے. فرمایا اذا لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور یہاں سے چلے گئے. زمزم اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیاس تھوڑا سا پانی مشکیزے میں تھا وہ ختم ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر وہاں سے پانی زمزم کی صورت میں جاری فرمایا. آج تک مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی اسی جگہ سے یہ زمزم نکلا ہے. بہرحال یہ تیسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس تیسرے امتحان میں بھی جو بہت بڑا امتحان تھا، جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، زندگی کا کوئی سبب نہیں تھا، وہاں اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے. اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر فلسطین چلے گئے. فلسطین سے کبھی کبھی ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بھی ایسے صرف آتے سواری پر ہی ہوتے، دیکھتے اور چلے جاتے. ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے، بعض روایات میں آتا ہے یہ خواب آپ نے فلسطین میں دیکھا، وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے چلے. اور بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھنے کے لیے آئے تھے ذی الحجہ میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہر جائیے. اس بار یہیں ٹھہر گئے، اس سے پہلے کبھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کے قریب تھی اور ابراہیم علیہ السلام 90 سے اوپر 90 کراس کر چکے ہیں. اب جب یہاں رہ رہے ہیں، رات کو سوئے، 8 ذی الحجہ کی رات جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. خاموش، کچھ ذکر نہیں کیا. پھر 9 ذی الحجہ کی رات جسے یوم الحج کہا جاتا ہے، عرفات کے دن سوئے، پھر خواب دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. خاموش، کچھ ذکر نہیں کیا. پھر 10 ذی الحجہ کی رات اگلے دن یوم النحر، پھر خواب دیکھا رات میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا. صبح کو اپنے بیٹے کو بلایا، اے اسماعیل یا بنیّا، اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. بیٹے کا اچھا ابا بتائیے کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے اذبحک اسماعیل، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا میرے ابا نبی ہے اور نبی کی بات سچی ہوتی ہے، نبی کا خواب بھی سچا اور وحی ہوتا ہے. ایسی بات نہیں کہ خواب پر عمل نہیں کرنا، نبی ہے تو نبی کو اپنے خواب پر عمل کرنا، گویا وہ وحی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابا، اے میرے پیارے ابا، افعل، کریے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور لے کر مینا کی طرف چلے ہیں ذبح کرنے کے ارادے سے. راستے میں شیطان آیا
بہکانے کے لیے کہ کیا کر رہے، خواب دیکھا ہے چھوڑ دیں، بچہ ہے معصوم ہے چھوڑ دیں۔ 3 مقامات پر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں مقامات پر 7 کنکریاں شیطان کو ماری ہے اور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا میرا سر پیشانی زمین کی جانب کر دیجیے، میرا کرتا اتار دیجیے گا کہ میری ماں ہاجرہ کو تکلیف نہ ہو، وہ ان کو دے دیجیے گا میری یادگار کے طور پر، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، پھر مجھے ذبح کر دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹا دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور چھری لی اور اپنے بیٹے کے سینے گلے پر چلا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے لگے تھے، یہ جو ہم تکبیرات تشریق پڑھتے جو ان دنوں کی خاص تسبیح ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اسی چیز کی یاد دلا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کر رہے، فرشتے آسمانوں سے پڑھ رہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ کہیں یہ فرشتے اس بات سے روک تو نہیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب سے بڑا ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ یہ جو ہم پڑھتے یہ فرشتے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تینوں کا مشترکہ کلمہ ہے، جس کا ہمیں ان خصوصاً 10 دنوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، لیکن وہ چھری نہیں چلی۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ جب چھری چلائی آسمان سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک بہت بڑی قربانی ہے، آزمائش ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ تو جتنی بھی آزمائشیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے جتنی بھی طرح سے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، وہ ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ اس کا ثمرہ، نتیجہ، انعام کیا اللہ نے دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے امام بناؤں گا، امام بناؤں گا۔ بعض روایت میں آتا ہے یا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا بھی اے ابراہیم آپ کو انعام کے طور پر کچھ چاہیے تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اے اللہ جس نبی کے لیے آپ نے اس کائنات کو بنایا اس نبی کو میری نسل میں پیدا کر دیجیے۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ جناب نبی علیہ السلام کو میری نسل میں پیدا کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کی نسل میں تقریباً 70 سے 75,000 انبیاء آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو ترک کر دیں، ہم رب کے حکموں کے خلاف نہ جائیں بلکہ رب کے حکموں کے پابند بن جائیں۔ ہم تو اس نبی کا نام لیوا ہے، اس نبی کو اپنا جد امجد کہتے ہیں، جس نبی کو اگر بیٹے کی قربانی دینے کی بھی بات آئے تو وہ بیٹے کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ آج ہمیں خواہشات کی قربانی دینے کی بھی بات آتی ہے تو اپنی خواہشات کو بھی ترک نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں رسم و رواج کو بھی تو دیکھنا ہے، خاندان اور معاشرے کو بھی تو دیکھنا ہے، لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے۔ داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، پائنچے اوپر کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، قمیص شلوار پہن لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے، معاشرے کو بھی تو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ بھائی خاندان کی شادیاں ہیں، خاندان کے حساب سے کرنی پڑتی ہے۔ لوگ نہ ہم جس نبی کے نام لیوائے وہ تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے اگر بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو، لیکن رب کے حکم کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ خواہشات کو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنے طور طریقوں اور رسم و رواج کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کے حکم کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے احکامات کو ماننے والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔